اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ٹائٹل ڈیفینیٹلی ویڈیو کا آپ دیکھ چکے ہیں۔ مولوی اللہ یاری کا ایک ناسبی مفتی کے ساتھ مناظرہ یا مباحثہ کہہ لیں آپ، جو ہوا تھا اس مسئلے پر کہ کیا خلفائے ثلاثہ کافر ہیں یا مومن ہیں۔ اس پر ہمارے ایک ممدوح قابل احترام جناب علامہ صداقت علی فریدی حافظہ اللہ تعالی، جو ہیں تو اہل سنت لیکن چونکہ ہم شیعہ سنی بھائی بھائی کے قائل ہیں اور فرقہ وارث و فتنہ کو ہم ایک لعنت سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے، عقائد کے اختلاف کے باوجود انہوں نے تفصیلی اس پر اپنے انالیسز رکھے اپنے چینل کے اوپر، اور ان کی انالیسز کو کنکلوڈ کر کے ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ اصلاً ان کی گفتگو کا جو سارا کا سارا سلسلہ تھا وہ کس بات سے ریلیٹڈ تھا، سیاق و سباق کیا تھے، اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اپنا تبصرہ پیش کریں گے، تنقید کے لحاظ سے نہیں، صرف علمی ڈسکشن کے لحاظ سے، کیونکہ تنقید اور نقد ہم نے ہمیشہ دشمن اہل بیت پہ کیا۔ صداقت فریدی صاحب جو کہ محب اہل بیت ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں ان کی بہت ہی اعلیٰ قسم کی کتب اب تک مارکیٹ میں آ چکی ہیں، لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ اسی پیار اور محبت کے سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے ہم ذرا اختلافات کو سامنے رکھیں۔ اب وقت ضائع کیے بغیر ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں آغا صداقت علی فریدی حافظہ اللہ کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے شیعہ سنی کتب سے وضاحت پیش کریں گے کہ آیا اللہ یاری جھوٹ بول رہا تھا یا وہ ناسبی مولوی۔ بسم اللہ۔ تو انہوں نے اس پر بھی ایک سکیم سوچی کہ ایک ایسا فکر بھی ہو جو ان لشکریوں سے انتقام لے اور ان کی اولادوں سے انتقام لے، ان کے ماننے والوں سے انتقام لے، لہذا انہوں نے ایک ایسا فکر تیار کیا عبداللہ بن سبا جیسے لوگوں کو، اور اس میں انہوں نے گھسائے، وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے حمایتی بن کر، اور ان کی تکفیر کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہانت کیا کرتے تھے وغیرہ۔ تو دو فکریں جو ہیں مختلف دونوں اعتبار سے قائم ہو گئی۔ جو اصل تشیع ہے اس میں اس طرح کی فحش گوئی نہیں ہے، اور جو فحش گوئی کرتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں، کیونکہ تشیع حب علی ہے، تو پھر جس پر حب علی غالب آتی ہے اس کی زبان بھی صاف ہو جاتی ہے، کردار بھی صاف ہو جاتا ہے، اخلاق بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور جن کے اندر حب علی غالب نہیں بلکہ وہ علی کے نام کو بیچا کرتے ہیں، عطرت کو بیچ کر وہ جناب والا مجالس کے اندر توہین آمیز کلمات کہتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا تشیع سے تو تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری طرف والے لوگ ہیں جنہوں نے سنیت کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی اہانت کو اور ان کو بے وقار کرنے کو جناب والا اپنا شوق سمجھتے ہیں۔ سورہ حجرات پر اس نے گفتگو کی، سورہ حجرات کی گفتگو کے تصور میں اس نے یہ ثابت کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تقدم نہ کرو، آگے نہ بڑھو اللہ اس کے رسول سے۔ اس پر انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا کہ جناب والا کوئی وفد آیا، دربار رسالت میں اصحاب رسول بیٹھے تھے، تو وفد آ کر گفتگو شروع کرتا ہے، تو انتظامی امور کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ ان میں فلاں شخص جو ہے وہ ان کا امیر بنا دیا جائے جو ان کے نظامت کو سنبھالے۔ حضرت عمر نے رائے دوسرے شخص کے لیے دے دی۔ اب اس رائے دینے کے اندر ہلکا پھلکا آواز جو ہے یہ ذرا اٹھ گئی، زیادہ ہو گئی، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب ان دونوں مسئلوں پر اس نے جناب والا فوکس رکھ کے اس نے ثابت کر دیا کہ یہ دونوں شخص جو ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں اور کافر ہو گئے ہیں، انہوں نے تقدم کیا ہے رسول سے اور رسول کی بارگاہ میں آواز کو بلند کیا ہے۔ میں نے اس وقت جب میں نے یہ مناظرہ سنا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی علمی اثاثے سے اس نے استدلال کیا ہو، تو پھر میں نے الحمدللہ اہل تشیع علماء کی، خواہ وہ علماء ایران ہوں، خواہ علماء عراق ہوں، شام ہوں، اردن ہو، لبنان ہوں، افریقہ کے ہوں، میں نے تقریباً 100 تفاسیر جو ہیں اہل تشیع کی اس ٹائٹل پر دیکھی کہ شاید کسی تفسیری اثاثے کے اندر یہ کلمات ہو یا کسی عالم دین نے یہ استدلال کیا ہو، واللہ کسی ایک جگہ بھی کوئی ایک حرف نظر نہیں آیا۔ آوازوں کا اونچا کرنا، ہاں تقدم کی بات آتی ہے، بھئی انہوں نے رسول دو عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ بات کیوں کی؟ پہلی بات تو ہے کہ اس حرام زادے کو یہ نہیں پتا کہ مواخذہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، یعنی حکم نازل ہو گیا، شریعت نے ایک لائن طے کر دی، جو لائن کراس کرتا ہے اس پر مواخذہ ہے، خواہ وہ حد کی صورت میں ہو، خواہ عذاب کی صورت میں ہو، یا خاتمہ اعمال کی صورت میں ہو، حبط اعمال ہو، یا جو کچھ بھی ہو۔ سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے آغا صداقت علی فریدی حافظہ اللہ کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آغا صاحب نے اپنی ویڈیو میں جو ان کی کافی لمبی ویڈیو تھی، آلموسٹ 40 منٹس کی، جو تفصیلی ایک ڈسکشن کی ہے، اس ڈسکشن کو اگر سامنے رکھیں اور اس پہ ایک ایک چیز کو دیکھا جائے پراپرلی،
تو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ آغا صاحب کی ٹھیک ہے قرآن کے لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے گرپ ہے، لیکن تھوڑا سا اگر اسماء الرجال کو دیکھا جائے، اگر اصول تفسیر کو دیکھا جائے، اگر طریقہ استدلال کو دیکھا جائے، استشہاد کو دیکھا جائے، تو وہ تھوڑا سا وہاں پہ آغا صداقت علی فریدی صاحب سے تساہل واقعہ ہوا ہے۔ اب سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ تاریخ فرقہ جات نہیں تھا، یہاں مسئلہ تھا حقیقت تاریخ شیخین۔ خلفاء ثلاثہ کیا وہ صاحبان ایمان تھے؟ کیا ان کا ایمان ثابت تھا؟ کیا ان کی کسی بھی لحاظ سے اس معاملے میں کوئی کنٹریبیوشن تھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، جو انہیں پیار بھری نگاہ سے دیکھا جائے یا ایسی کوئی؟ تو الحمدللہ مکتب اہل بیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پوری واضح طور پہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم خلفاء ثلاثہ کو آن نہیں کرتے۔ ہاں، سٹارٹ میں جو آغا صداقت علی فریدی صاحب حافظہ اللہ نے کہا ہے کہ دو طرح کے طبقے بنا دیے گئے تھے، ایک اموی، دوسرا سبائی۔ سبائی جو مسلک تھا اس کا یہ کام تھا کہ صحابہ کے بارے میں جھوٹ بولنا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ چڑھ کے تعریفیں کرنا اور شیخین پر یا خلفاء ثلاثہ پر تنقید کرنا، یہ سارا مسئلہ تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ قبلہ اسماء الرجال نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تاریخی حکایات بہت ساری موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسی جو روایت آ جائے اسے بالکل اسی طرح جسٹ ایگزیکٹ لائک دیٹ اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا جائے، نہیں۔ اسماء الرجال، اصول حدیث، علل حدیث نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب قبلہ نے جو بات کی اس کا ہم شیعہ سنی دونوں کو تو آپ کے سامنے رد پیش کریں۔ یہ رجال الکشی میرے پاس موجود ہے، مطبوعہ بیروت، صفحہ نمبر 84۔ عبداللہ بن سبا کے چیپٹر میں واضح موجود ہے، ان ھذا رجل لم یکن لہ وجود انما هو اسطورۃ خیالیۃ۔ یہ جو شخص ہے عبداللہ بن سبا، اس کا کوئی تاریخ میں کہیں وجود نہیں ہے، یہ ایک سیلف فیبریکیٹڈ، سیلف نریٹڈ شخصیت ہے، ایک خود ساختہ، تاریخ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ واضح طور پہ آپ کے سامنے عبارت موجود ہے۔ اسی طرح سامعین گرامی قدر جامع الازہر مصر کے فاضل دکتور طٰہٰ حسین، ان کی یہ کتاب مولا علی پر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 122 پہ واضح لکھا کہ صفین کے معرکہ میں سبائیوں کے تذکرے سے مورخین کے پہلو ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سبائیوں اور ان کے سردار ابن سودا کا افسانہ تسناؤ من گھڑت ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے، آغا صاحب آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ابن سودا اس کے نام میں بھی اختلاف ہے، آیا کہ عبداللہ بن سبا ہے یا عبداللہ بن سودا۔ ہم بہت اس پر وضاحتیں دے چکے ہیں، باقاعدہ علماء تشیع نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ عبداللہ بن سبا ایک سیلف فیبریکیٹڈ شخصیت ہے، اس کی تاریخ میں کوئی ایگزسٹنس، کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ویسے نام نہاد ایک چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، اور اس سے ذرا آگے میں آپ کو لے کر اگر چلوں، آغا صاحب نے وہ جو آیات کے لحاظ سے بات کی ہے، تفاسیر اہل بیت کے لحاظ سے بات کی ہے صلوات اللہ علیہ مجمعین، ہم ایک ایک چیز پر آغا صاحب کی خدمت میں جوابات عرض کریں گے، لیکن سب سے امپورٹنٹ مسئلہ مولانا مودودی کی جب خلافت و ملوکیت منظر عام پر آئی تھی تو شیعہ علماء نے بھی اس کو بڑا سراہا تھا اور بڑا پسند کیا تھا، لیکن اس کے اندر جو خلافت کے لحاظ سے جو معاملات تھے، جو محرکات تھے، ان پہ سامعین گرامی قدر ایک شیعہ عالم نے ان پہ سیدھا نقد وارد کیا تھا، اور انہیں یہ کتاب قطعاً پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ بنی امیہ کو کنڈیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قاتلان زہرا کو بھول جائیں، قطعاً نہیں۔ اس پہ اب آپ کے سامنے ہم وضاحت رکھتے ہیں۔ علامہ حسین بخشاڑہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب موجود ہے ہمارے پاس، امامت و ملوکیت در جواب خلافت و ملوکیت۔ انہوں نے باقاعدہ یہ خلافت راشدہ اور یہ جتنے بھی ٹرمینالوجیز ان کے یہاں موجود ہیں، ایک ایک چیز کو کور کرتے ہوئے یہ بات آگے تک پہنچائی تھی کہ اس میں اصلاً بات ہے کیا اور اسے کور کس طرح کیا جائے۔ حسین بخشاڑہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ اپنی اس کتاب میں اس خلافت و ملوکیت کے اوپر نقد کیا تھا۔ پھر سامعین گرامی قدر، اور بڑی ہی مزے کی بات ہے، جب آپ جاڑا صاحب کی یہ کتاب پڑھیں گے تو اس میں 90% انہی کتابوں کے حوالہ جاتے ہیں جو مودودی صاحب نے جہاں سے ریفرنسز لے کے اپنی خلافت و ملوکیت کی پوری تدوین کی تھی۔ صحیح۔ اب صداقت علی فریدی حافظ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں نے بہت سی شیعہ تفاسیر دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن مجھے شیخین کی کفر پہ کچھ نہیں ملا، اور اس مسئلے میں صداقت علی فریدی حافظ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کو سب سے پہلے آگے رکھا ہے۔
مولانا نے جو سورہ حجرات کی بالکل پہلی 2 آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدم نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا جو لاحقہ آیات کا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو اپنی آواز کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ورنہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، حبط اعمال۔ ان آیات کے لحاظ سے یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور اس پہ سامعین گرامی قدر صداقت علی فریدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے کہ میں نے ایران کے، عراق کے، شام کے، لبنان کے، افریقہ کے بہت سے شیعہ علماء کی 100 سے زائد تفاسیر دیکھی، مجھے کہیں بھی کسی عالم کا یہ استدلال نہیں ملا کہ اس سے وہ کفر خلفاء یا کفر شیخین پر کوئی بات کر رہے ہیں۔ مولانا چلے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جان پوچھ کے چھپایا، ایک جو آپ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی محبت اہل بیت کو دیکھتے ہوئے صلوات اللہ علیہ مجمعین، لیکن مولانا میں یہاں اتنا کم از کم کہوں گا کہ ہمارے جو شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، اتنا میں ان کے سامنے عرض کروں گا کہ آغا صداقت علی فریدی حافظہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پر تھوڑا سا ان سے مسٹیک ہو گئی ہے یا وہ تساہل کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ تفاسیر میں جگہ جگہ شیعہ تفاسیر میں یہ بات موجود ہے۔ الحمدللہ ایک مثال کے طور پہ صرف ایک تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی توثیق بھی دے کے جاؤں گا آپ کو۔ یہ جلد نمبر 5 میرے پاس موجود ہے، سید العلماء سید عمار علی صاحب کی تفسیر عمدۃ البیان۔ ہاں، تفسیر عمدۃ البیان میں سورہ حجرات کی انہی آیات کے لحاظ سے صفحہ نمبر 154 جلد نمبر 5 میں یہ واضح لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے عمار علی نے یہاں پر واضح لکھا، اوپر آواز پیغمبر کے یعنی وقت بات کرنے کے اپنی آوازوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر نہ بلند کرو تم، کہ بلند کرنا آواز کا یا حقارت کی وجہ سے ہے، اور وہ کفر ہے، یہ بات یاد رہے، یا ملاحظہ نہ کرنے ادب کی وجہ سے ہے، اور وہ خلاف تعظیم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس وقت انہوں نے اپنی آواز کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کیا، اور پہلی آیت بھی ان دونوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ تقدم بھی کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بھی بلند کر رہے تھے، اور کفر بھی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واضح یہاں پہ عبارت موجود ہے، اور اتنی وضاحت کے ساتھ عبارت آنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تھوڑا سا بھی مسئلہ یہاں رہ گیا۔ سامعین گرامی قدر، تو آغا صداقت علی فریدی حافظہ اللہ تعالیٰ، میں بہت ساری شیعہ تفاسیر پیش کر سکتا تھا قبلہ، یہ میں نے صرف ابھی نمونے کے طور پہ ایک رکھی ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ، کیا یہ تفسیر عمدۃ البیان مکتب تشیع کی مقتدر ترین تفاسیر میں سے ہے یا نہیں؟ یہ میرے پاس جلد نمبر 15 موجود ہے، مطبوعہ بیروت الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، شیخ بزرگ تہرانی کی۔ اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 242 میں جب دیگر کتب کا اور تفاسیر کا ذکر کیا تو تفسیر عمدۃ البیان کا واضح طور پہ انہوں نے یہاں پہ تذکرہ کیا، اور سید عمار علی صاحب کا بھی بالکل واضح آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ رقم 2163 میں عمدۃ البیان سید عمار علی، الحمدللہ۔ سامعین گرامی قدر، تو آغا کا یہ کہنا کہ سبائی مذہب اور ہے، اموی مذہب اور ہے، تشیع، اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات صداقت علی فریدی حافظہ اللہ نے کہا کہ تشیع کا مطلب یہ ہے کہ جس میں حب علی غالب آ جاتا ہے، اس کا کردار بھی چینج ہو جاتا ہے، اس کی گفتار بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کی رفتار بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کا شعر بھی بدل جاتا ہے۔ بے شک مولا علی سب کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، نو ڈاؤٹ ان دیٹ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آپ نے بالکل بجا بات کہی ہے۔ باوجود ان سب باتوں کے قبلہ اگر ذرا سا اس بات کو آگے لے کے جایا جائے تو پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم درجنوں دفعہ یہ بات پیش کر چکے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کی جو عبارت ہے جس میں مولا علی سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی خلافت میں سیرت شیخین پر عمل کریں گے، تو مولانا صاحب کہہ دیا کہ میں نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان کے اعمال کو معزول کرنا اور دیگر اس طرح کی اور بھی چیزیں موجود ہیں۔
تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال میرا یہ بنتا ہے کہ اگر تو ہم علی کو مانتے ہیں صلوات اللہ علیہ، اگر ہم مولا علی کو مانتے ہیں تو ان کو ہم کیوں مانیں جنہیں مولا علی نہیں مانتے تھے؟ یہ ہے تشیع۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم صرف ان شخصیات کو آن کرتے ہیں جنہیں حیدر کرار نے آن کیا، جنہیں میرے مولا نہیں مانتے، ہم انہیں گھاس تک نہیں ڈالتے، ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں۔ البتہ رہ گئی یہ بات یہاں پہ، یہ حسن العیاری کے دفاع کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اصلاً بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے وہ حرام زادہ ہی جو سادات کی حرمت نہ پہچانے، جو امام زادگان پہ کفر کے فتوے داغے، وہ لعنتی ہے، بغیرت ہے، حرام زادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مولانا فی الحال اس نے جو بات کی ہے وہ الحمدللہ قرآن و حدیث کے کانٹیکسٹ میں بالکل فٹ آ رہی ہے، بالکل واضح وضاحت کے ساتھ۔ اب چونکہ خلفاء کے متائن پر اور دیگر معاملات پہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو صاحب سوائق اور صاحب تحفہ حسن عشریہ نے بھی ڈسکس کی ہیں، پھر نور اللہ شوستری، حامد حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف سے ان کے جوابات آتے رہے ہیں۔ یہ ایک اٹس اے نیور اینڈنگ سٹوری، کیونکہ یہاں سے کوئی کتاب لکھتا ہے، یہاں سے کوئی جواب آتا ہے، اٹس اے نیور 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 اینڈنگ سٹوری۔ یہ سلسلہ جب تک حضرت بقیت اللہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا قیام مقدس نہیں ہو جاتا، یہ کبھی بھی یہ سلسلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہونے والا، کیونکہ ابھی ہمارا موضوع خلافت و امامت منصوص من اللہ کا نہیں ہے، ورنہ اس پر بہت سیر حاصل گفتگو ہم پہلے بھی 2-3 سالوں میں کر چکے ہیں، وہ دوبارہ آپ کے سامنے کر دیتے۔ اب سامعین گرامی قدر یہ دیکھنا ہے کہ خلفاء کا اپنے بارے میں سٹانس کیا تھا اور ان کی اپنی بارے میں کئی باتیں کیا تھیں۔ اگر آپ یہ تو جانتے ہوں کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے خطبہ دیا تھا۔ پہلا خطبہ جو حضرت ابوبکر کی خلافت کا ہے وہ کیا ہے؟ یہ مطبوعہ بیروت میرے پاس موجود ہے، الامامہ و سیاسہ حافظ ابن قتیبہ الدینوری، امام اہل سنت، جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 19 پہ خطبہ ابی بکر، حضرت ابوبکر کے خطبے کے لحاظ سے انہوں نے ٹائٹل دیا، اور یہاں پہ وہ کہنے ہیں وَعْلَمُوا إِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِي، جان لو اے لوگو، بلا شک ایک ایسا شیطان ہے میرے لیے، إِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِي، میرے لیے ایک شیطان ہے جو مجھ پر سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی مشورہ نہیں کرتا ورنہ وہ بات آگے تک چلی جائے گی، یعترینی کے کیا معنی ہے اور سارا ہوں جسٹ ان دس کانٹیکسٹ۔ اللہ اکبر، وہ آگے تک بات چلی جائے گی۔ خیر، تو مولانا میں آپ سے صرف اس وقت یہ پوچھوں گا کہ ایک شخص جب خود کہہ رہا ہے کہ میں اغواء شیطان میں چلا جاتا ہوں، اور ہاں یہاں پہ اگر آپ غور کریں جو اللہ کا اور شیطان کا باقاعدہ آپس میں مکالمہ ہے آغا صاحب، اس میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو کافر ہے، کان من الکافرین۔ جب اللہ نے اسے کنونس کرنا چاہا سجدہ آدم سلام اللہ تعالیٰ علیہ پہ، اور اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور آگے سے من گھڑت تعویلیں پیش کر رہا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں کیوں سجدہ کر دوں؟ وہ بے وقوف نسبت کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس مادے کو دیکھ رہا تھا جس سے جناب آدم سلام اللہ علیہ کی خلقت ہوئی ہے۔ مٹیریل کو دیکھ کے نسبت کا انکار کر دینا تو ویسے ہی جہالت ہے، یہ شیطنت ہے۔ تو اللہ نے شیطان کو کیا کہا تھا؟ کان من الکافرین، تو تھا ہی کافروں میں سے۔ میرا صداقت فریدی صاحب آپ سے، تمام علماء اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ وہ کون سے کافر تھے جن کا تذکرہ یہاں قرآن میں آ رہا ہے؟ کان من الکافرین، پوائنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کان من الکافرین، اس میں تبصرہ آگے چلے گا۔ اب سامعین گرامی قدر، تقدم اور جہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ان تمام چیزوں کو کہا گیا قرآن کی صریح نص میں کفر، جب جانتے ہیں لا تقدموا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ابھی سورہ حجرات کی جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس پہ قبلہ صاحب نے شیعہ تفسیر مانگی، ہم نے الحمدللہ مستند ترین شیعہ تفسیر بھی پیش کی، اس کی توثیق بھی پیش کی۔ بات یہاں تک اینڈ نہیں ہوتی، بالآخر وہ کیا وجہ ہے کہ اس چیز کو لے کر آگے چلیں؟ تو مولانا آپ کو ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے تھی کہ اس تقدم کو، اس جہر کو بالآخر کہیں اور کسی سانچے میں ہمیں پرکھنا چاہیے تھا، یا آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، ویسے تصاور ہوا اس معاملے میں آپ سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ اگر ہم چلتے ہیں جی اس کتاب کے اوپر، صحیح بخاری کے اوپر، بخاری میں درجنوں دفعہ حدیث کرتاس مکتب اہل بیت کے لوگ مکتب خلفاء کو دکھا چکے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کا کوئی سیر حاصل جواب نہیں دیا، صرف اس پر حیل و حجت گھڑتے رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ جبکہ سامعین گرامی قدر
شارح بخاری دکتور محمد داؤد راز، یہ ان کی اس وقت میرے سامنے موجود ہے شرح صحیح بخاری، جناب داؤد راز کی جلد نمبر 4 ہے یہ، اور اس میں صفحہ نمبر 323 پر یہ شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حاجرہ کے معنی بیماری کی حالت میں ہذیان کی کیفیت کا ہونا، اور آگے مزید انہوں نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری غیر بیماری ہر حالت میں ہذیان سے محفوظ تھے، معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، بالکل سورہ نجم گواہ ہے اس بات پہ۔ اور نیچے ہی لکھتے ہیں کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ کلام حضرت عمر نے کہا تھا، اور کرینہ بھی یہی ہے کیونکہ وہ کتاب لکھے جانے کے مخالف تھے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہذیان کی تہمت لگائی گئی، اور خود شارح بخاری نے اس بات کو باقاعدہ ایکسپٹ کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر لحاظ سے ہذیان کی تہمت سے مبرہ و منزہ ہیں، کیونکہ اس پہ قرآن کی صریح دلالت موجود ہے الحمدللہ سورہ نجم کے اندر۔ اللہ اکبر، آپ خود دیکھ لیں اب کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ۔ تو سامعین گرامی قدر، خود شارحین بخاری اس بات کو باقاعدہ آن کر رہے ہیں، اور ابھی یہ تو ایک شرح، ہم درجنوں شروحات دکھا سکتے ہیں بخاری کی اس معاملے میں، اور بہت سے علماء کا باقاعدہ اس معاملے میں جو سٹانس ہے، جو فتویٰ ہے، جو مکتب خلفاء کے علماء ہیں، ہم اسے تفصیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میری آغا صداقت علی فریدی حافظہ اللہ تعالیٰ سے صرف ایک چھوٹی سی برادرانہ التجا ہے کہ مولانا باتوں کی بات، ہم سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، اس پہ کوئی حیل و حجت ہو ہی نہیں سکتی، صریح قول میں تعویل کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً آپ اصول فقہ پڑھے ہوں گے، نو ڈاؤٹ ان دیٹ۔ خیر، اب میں صداقت علی فرید صاحب کے سامنے کچھ ایسے استدلال رکھنا چاہ رہا ہوں جن سے میرا نہیں خیال کہ علامہ صداقت صاحب پیچھے ہٹ سکیں گے۔ قبلہ، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جناب ابی طالب پہ، تفسیر اہل بیت پہ، روات احادیث پہ، اور حضرت کریمہ کونین جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا پہ۔ ان میں سے ایک کتاب اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، جو آپ کی اپنی کتاب ہے علامہ صداقت علی فریدی صاحب کی۔ کریکٹ۔ اس میں پیج نمبر 44 پر آپ نے واضح طور پر یہ عبارت لکھی، یہ نفوس قدسیہ اللہ تعالیٰ کی حجتیں ہیں۔ کیا؟ حجتیں۔ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین حجت الہی ہیں، تمام یہ حجاج ہیں الحمدللہ۔ مولانا اب مجھے آپ اتنا بتائیں کہ حجت الہی پر تقدم، حجت الہی پر تقدم یہ کتنا بڑا کفر ہے؟ جب حجت الہی موجود ہے تو آپ کو، یہ خلفاء کو کون کہہ رہا ہے کہ جاؤ بھائی خلافت پہ جا کے بیٹھ جاؤ، تخت خلافت کو پکڑ لو، اسے غصب کر لو؟ انہیں کس نے اختیار دیا اس بات کا؟ جو خود باقاعدہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کے بہکاوے میں آ جانے والے کبھی حجت الہی کے سامنے ان کے روبرو آ سکتے ہیں؟ اور آپ کی تو پوری کتاب انوار الثقلین اس بات پر شاہد ہے کہ یہ مفاضلہ بن ہی نہیں سکتا۔ مفاضلہ ایک طرف، مولانا مفاضلے کی بات ایک طرف ہے، وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہ مفاضلہ بالکل بے ڈھنگا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لا اصل لہ، بالکل بالکل آپ کا موقف سر آنکھوں پہ۔ لیکن مولانا آپ غصب کی طرف تو نظر کریں، مفاضلہ ایک طرف، اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے جہاں حق غصب کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حجت الہیہ کے ہوتے ہوئے، یہ بالکل وہی بات ہے کہ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ حجت الہی ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی فرعون کو نبوت کے درجے پہ بٹھا دینا، اعوذ باللہ من ذالک۔ اور الحمدللہ آپ نے سب سے پہلی بات تو ان کی عصمت، ان کا معصوم ہونا، ان کا حجت ہونا خود اپنی کتاب میں تسلیم کیا، اس کی باتوں پیچھے باتیں کچھ نہیں رہ جاتی قبلہ، سمپل بات ہے۔ اور میں دوبارہ کہوں گا، میں اللہ یاری کے لحاظ سے آپ کے موقف کی تائید کرتا ہوں، وہ ایک انتہائی بزدل انسان ہے جو سٹرائکس لگواتا پھر رہا ہے چینلز پہ، جس سے جب جواب نہیں بن پاتا تو وہ بدتمیزی پہ آ جاتا ہے، ہلڑ بازی پہ آ جاتا ہے، فانی پوسٹس پہ آ جاتا ہے، میمز پہ آ جاتا ہے، اور اس کے جب ہم اس کے جواب میں میمز وغیرہ اپلوڈ کرتے تھے تو اس کے سارے جتنے چیلے چپاٹے ہیں وہ دیکھیں جی زرق نقوی ذاتیات پہ آ گیا، یہ ہے وہ ہے، اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ تو اپنی بری بھی برداشت کرنا چاہیے نا، لیکن یہاں پہ مسئلہ اس کی ذات کا نہیں ہے، یہاں جھگڑا متکلم منی کلام میں ہے کہ آیا کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے وہ برحق ہے یا نہیں۔
یہ بات الحمدللہ وہ آپ نے انوار الثقلین کے اندر اس کی مکمل شرح کر دی ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر، یہ تو بڑا ہی خطرناک کام کیا ہے آغا صاحب آپ نے ماشاءاللہ. یہ اس کتاب میں سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی 16,000 حدیث سنی سے ستہ میں شیعہ رافضی راویوں سے لی گئی ہیں. یہ قبلہ نے الحمدللہ خود پوری کتاب تکفیر فرقہ واریت و خدائی مصطفی دین نہیں بلکہ حجرہ ساز ملائی دین ہے، اس کے اوپر یہ سارا کام کیا. اللہ اکبر. اب اس میں صفحہ نمبر 98 پر عباد بن یعقوب کا جہاں تذکرہ ہے تو واضح آپ نے خود یہاں عبارت لکھی کہ صالح بن محمد نے کہا کان یشتم عثمان، یہ حضرت عثمان کو گالیاں دیتا تھا. اللہ اکبر. لیکن انتہائی ثقہ ترین راوی ہے، امام بخاری کا شیخ الحدیث بھی ہے. احمد بن حنبل نے، دارقطنی نے، بہت سے، ابو حاتم راضی نے، سب نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے. الحمدللہ. علامہ صاحب اب مجھے آپ اس بات کی وضاحت دیں کہ اگر امام بخاری کا شیخ الحدیث وہ رافضی بھی ہیں، وہ حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے تکفیر کے معاملے میں بات کرنا، تفسیق کے معاملے میں بات کرنا، یا پھر ان کی خلافت کو باطل ماننا، وہ اور مسئلہ ہے. اور بھائی گالیاں دے وہ گالیاں دے کر بھی امام بخاری کے شیخ الحدیث ہیں، وہ گالیاں دے کر بھی ثقہ ہیں، وہ گالیاں دے کر بھی مقتدر ترین راوی حدیث ہیں. اور ہم اگر صرف ان کے اوپر پڑے کے پردے کو ہٹا کے ان کے حقائق آپ کے سامنے لے آئے تو پھر ہم عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہو جاتے ہیں. مولانا تھوڑا سا اس پہ آپ کو نظر ثانی کرنا چاہیے تھی، تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جذباتی ہونے سے مولانا یہاں پہ کیا ہوتا ہے. جذبات کا علمی میدان میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. اور یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، وہ یہ آپ نے خود لکھا ہے، اس پہ اس طرح جذبات میں آ جانا وہ چلیں خیر اس پہ آپ کو اب ایک پازیٹیو پوائنٹ دے دیتے ہیں، بہرحال وہ آپ کی آگے مرضی ہے. اچھا اب سامعین گرامی قدر سب سے بڑا حوالہ خلفاء کے کفر کے بابت، کیا یہ کافر تھے یا نہیں تھے؟ صداقت علی فریدی صاحب ذرا اس پر آپ نے غور کرنا ہے. مولانا آپ کی کتابوں کو جنون اس لیے فقیر اپنے پاس رکھتا تھا کہ مجھے بھنک لگ گئی تھی اس بات کی، کبھی نہ کبھی مجھے ان کی آپ کے لحاظ سے ضرورت پڑے گی. یہ آپ کی اپنی کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے، عصمت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور قرآن عظیم. اس پہ آغا صاحب نے صفحہ نمبر 297 پہ خود پورا باب بند ہے، قہر خدا بندی کا پہلا منظر، بغض اہل بیت سے انسان کافر ہو جاتا ہے. بغض اہل بیت سے انسان کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر تو بغض کا اعتراف بھی، اس کی سند کی صحت بھی ہم اب صداقت فریدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ امام جلال الدین سیوطی صاحب کی کتاب میرے پاس موجود ہے، مسند فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. اس میں حضرت ابو بکر کی جو وصیتیں ہیں، آخری کلام جنہوں نے اپنی زندگی میں کیے، اس کے بارے میں حضرت ابو بکر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لم اکن اکشف بیت فاطمہ وترکت. اللہ اکبر. کاش میں فاطمہ زہرا کے در پر حملہ نہ کرتا اور اس عمل کو ترک کر دیتا. وترکت. اور نیچے ہی امام سیوطی نے کہا فقال انہ حدیث حسن، کہ بے شک یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی کہ تقریباً صحیح درجے کی دلالت آ رہی ہے اس حدیث کے اوپر، حسن درجے کی حدیث ہے. اللہ اکبر. مولانا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے واضح الفاظ میں اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مبغض اہل بیت کافر ہوتا ہے، اہل بیت کا بغض کفر ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے جو اہل بیت سے بغض رکھے. تو صرف بغض رکھنے سے اگر بندہ کافر ہو جاتا ہے تو جس نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا گھر جلا دیا اور خود اعتراف بھی کر رہا ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم صرف ایک ہی بات سمجھتے ہیں، ایک ہی بات جانتے ہیں، اس پہ جواب دینا آپ نے. بغض ایک اور مسئلہ ہے، جو سیدہ کا گھر جلا دے پھر اعتراف بھی خود کرے، اس پہ جواب دینا ٹھیک ہے کس لیول کا کفر ہے یہ. ہم مولانا اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ سلام، درود، رحمتیں ہوں صحابہ رسول پر، اور لاکھ دی لعنت ہے دشمن حضرت بطول پہ. بس اس سے زیادہ ہمارے پاس الحمدللہ وضاحت کے لیے کچھ نہیں ہے.
باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنے دلائل میں دے چکا ہوں یہ سیر حاصل گفتگو آپ کے لیے کافی و وافی ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جب آپ کی اپنی کتب سے آپ کے سامنے ایک ریباٹل آ چکا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی کتب کے اوپر نظر ثانی ضرور کریں گے. جزاکم اللہ اینڈ ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.